بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا مطلب تم الگ رہنا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر میری ساس نے حیرت سے پوچھا۔ جی، جب میرا شوہر یہاں نہیں رہتا تو میں سسرال میں رہ کر کیا کروں گی؟ میں نے بلا جھجک اپنے دل کی بات کہی۔ لیکن بہو، شادی کے بعد لڑکی کو اپنے سسرال میں رہنا ہوتا ہے۔ اگر تم میکے میں رہو گی تو سب لوگ مذاق بنائیں گے۔ ویسے بھی میں اکیلی تو یہاں پر رہتی ہوں، تو میرے ساتھ کون رہے گا؟ ساس کی بات بالکل درست تھی، مگر میری بھی مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں اس قدر اصرار کر رہی تھی۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی مزید تھا، جن میں سے ایک بہن پاگل تھی۔ بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور والدین نہیں تھے، اس لیے مجھے ہر وقت اپنی پاگل بہن کی فکر ستاتی تھی کہ کوئی اس کا خیال رکھ بھی رہا ہوگا یا نہیں، اس سے ٹائم پر دوائی کھانا ملا بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ چھوٹی بہن تو خود کالج جاتی تھی، بھائی کام پر ہوتا تھا اور بھابھی خیال رکھتی تھیں، لیکن ماں یا میری طرح تو نہیں رکھ سکتی تھی، اسے خود سے 100 کام ہوتے تھے۔ اب وہ سارا دن تو میری بہن کے سرہانے بیٹھنے سے رہی، تو بس مجھے یہی فکر تھی کہ بیچاری گھر میں کیسے رہتی ہوگی۔ لیکن میں نے یہ بات ساس کو نہیں بتائی۔ میں دونوں جانب سے پھنس رہی تھی۔ میکے میں بہن کی پریشانی تھی اور سسرال میں ساس بالکل اکیلی تھی، جبکہ میرے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ میرے سسر بھی بہت عرصہ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ میرا دل تو ساس کو چھوڑتے ہوئے بھی بہت دکھ رہا تھا، لیکن وہ صحت مند تھی، میں ان پر اپنی بہن کی قربانی نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھیں اماں، آپ اتنا اصرار کر رہی ہیں تو میں حقیقت بتا دیتی ہوں کہ مجھے ہنا کی پریشانی ہے۔ چھوٹی بہن تو گزارا کر لیتی ہے اور کر لے گی، کل کو بھائی اس کی شادی بھی کر دے گا، لیکن اصل مسئلہ تو درمیان والی بہن کا ہے۔ اس سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، اوپر سے بھابھی بھی ہر وقت اسے طنز اور تیر کے نشانے پر رکھتی ہیں۔ تو جب میں یہاں فارغ ہی رہ رہی ہوں تو کیا اپنی بہن کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے؟ میں مانتی ہوں کہ آپ بھی اکیلی ہو جائیں گے، لیکن ایمانداری سے آپ بتائیں، میری توجہ کا زیادہ مستحق کون ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد ساس بولی کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ہم اس مسئلے کو سمجھداری سے بھی تو حل کر سکتے ہیں۔ کیسے سمجھداری؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تو ساس بولی، تم نوکری پیشہ ور لڑکی ہو، میکے جاؤ گی تب بھی نوکری کرو گی، تو نوکری کے وقت تمہاری بہن کا خیال کون رکھے گا؟ میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ساس نے بالکل درست نقطہ چنا تھا۔ پھر آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ بالآخر اپنی سوچوں سے تنگ آ کر میں نے ساس سے ہی حل نکالنے کو بولا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، ایسا کرو، تم اپنی بہن کو یہاں لے آؤ میرے پاس، یہاں دونوں بہنیں مل کر رہ لینا، ایسے اسے بھی اکیلے ہونے کی پریشانی نہیں ہوگی اور میں بھی اکیلی نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر میں ایک دم خوش ہو گئی۔ اتنا اچھا خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ آپ سچ بتائیں، آپ دل سے کہہ رہی ہیں نا؟ اگر ثنا یہاں آ جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ یہ نہ ہو آپ جذبات میں مجھے بول دیں اور بعد میں پھر مسائل کھڑے ہوں۔ میری ساس بہت اچھی تھی، لیکن پھر بھی میں نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ حالات کا کیا علم کہ کب پلٹا کھا جائیں اور انسان حیران و پریشان کھڑا یہی سوچتا رہے کہ میں نے آخر کیا کر دیا جو ایسی پریشانی آ گئی ہے۔ نہیں بہو، چلو، جب تم اپنی بہن کو لینے جاؤ گی تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا، ہم اسے بڑے مان سے لے کر آئیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اگلے دن کا منصوبہ بنا لیا، کیونکہ اگلے روز مجھے دفتر سے بھی چھٹی تھی۔ ساس اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں پرسکون ہو کر اپنے بستر پر آ گئی اور اپنے امی ابو کو یاد کرنے لگی۔ اگر آج وہ ہوتے تو بیاہے جانے کے بعد بھی مجھے اپنی بہنوں کی فکر نہ ہوتی، کیونکہ میرے ذہن میں ہوتا کہ میرے والدین کوئی بہتر فیصلہ کر لیں گے، لیکن اس وقت میں ہی بڑی تھی۔ شادی کے بعد بھائی کی عقل تو بیوی کی عقل کے ساتھ چلنے لگی تھی، اور ہم بہنوں کو تو گویا وہ بھول ہی گئے تھے۔ یہ تو رب کا شکر تھا کہ میں اچھا کما لیتی تھی، لیکن اس میں سے بھی جب تک بھابھی کو مہینے کا خرچ نہ دیتی وہ سکون نہیں کرتی تھیں۔ ویسے وہ لڑائی جھگڑے والی عورت نہیں تھیں، ہمارا خیال بھی رکھتی تھیں، لیکن پیسہ آتا کسے برا لگتا ہے؟ اس کا بھی یہی حال تھا۔ جب اسے پیسے نہ ملتے اس کا موڈ خراب رہتا اور وہ چپ چاپ سارے گھر کا کام کیے جاتی۔ یہ بھی اس کی اچھائی تھی کہ والدین کے بعد بھی ہمیں اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا، ورنہ آج کل کے زمانے میں ایسا کون کرتا ہے؟ میں گریجویشن کر چکی تھی، شاید قسمت آنے والے دنوں کے لیے پہلے ہی میری راہیں سیدھی کر چکی تھی، اس لیے گریجویشن کرتے ہی میں نے انٹرنشپ شروع کر دی۔ میری ڈگری آئی ٹی کی تھی اور انٹرنشپ کے دوران ہی میں جس کمپنی میں کام کرتی تھی ان کا ایک اہم ورکر کام چھوڑ گیا۔
اس کی جگہ خالی تھی اور کمپنی والوں کو جلد از جلد نیا ورکر درکار تھا۔ میری انٹرنشپ بھی مکمل ہونے والی تھی تو میں نے باس سے کہا کہ مجھے ایک موقع دیں، صرف 1 مہینے میرے کام کو دیکھ لیں، اگر مجھ سے مطمئن نہ ہوئے تو بے شک کسی دوسرے بندے کو ہائر کر لیں۔ وہ اچھا انسان تھا، میری بات سمجھ گیا اور آدھی تنخواہ پر 1 ماہ کے لیے ٹرائل کے لیے مجھے رکھ دیا۔ اس 1 ماہ میں کام کیسے ہوتا ہے یہ میں نے جانا، ہر وقت ایکٹیو رہتی کیونکہ مجھے یہ نوکری ہر حال میں حاصل کرنی تھی۔ میری امی بہت پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھیں اور اب ابو تھے جو ہماری پڑھائیوں کے اخراجات پورے کر رہے تھے۔ میں مزید ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، سو میں نے اس 1 مہینے میں اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا۔ اگر کچھ نہیں سمجھ آتا یا تو کسی سے مدد لے لیتی یا پھر انٹرنیٹ سے دیکھ دیکھ کر کام مکمل کرتی۔ اس ساری محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے مہینے بعد جب مجھے جو تنخواہ ملی وہ مکمل تھی، آدھی نہیں تھی، اور مجھے نوکری پر رکھ لیا گیا تھا۔ اس روز میں ہواؤں میں اڑتے ہوئے گھر پہنچی۔ میں کتنی خوش تھی بتا نہیں سکتی، لیکن کہتے ہیں نا بہت سی خوشیاں اپنے آنے سے پہلے غم بھی لایا کرتی ہیں، تو یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ گھر پہنچی تو علم ہوا کہ ابا ہارٹ اٹیک آنے پر ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ایک وہی تو سہارا تھے اس بھری دنیا میں۔ ہمارا وہ وقت بہت مشکل تھا، بھائی بھی تھا ہمارا، مگر اس وقت مجھے یہی پتہ تھا کہ اب بہنوں کو مجھے خود پالنا ہے، بھائی سے کوئی امید نہیں رکھنی۔ ویسے بھی اس کے خود چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا تھا؟ سو بہنوں کو بلکتا چھوڑ تیسرے دن میں نے خود کو سنبھالا اور تیار ہو کر دفتر پہنچ گئی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ دنیا کسی کے لیے بھی نہیں رکتی، میرے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ پہلے مجھے خود کے لیے کمانا تھا، مگر اب مجھے اپنی بہنوں کے لیے بھی کمائی کا ذریعہ بننا تھا۔ میں ہی ان کی ماں تھی اور میں ہی باپ ہوں، یہ سوچ کر میں ان 3 دنوں میں ہی بڑی ہو گئی تھی۔ زمانے کے سرد و گرم کا علم ہو گیا تھا، بھائی بھی اپنی دنیا میں مگن ہو گیا، بھابھی سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں، وہ تو تھی ہی پرائی، اور پرائیوں سے نہ امیدیں لگائی جاتی ہیں اور نہ ہی شکوے کیے جاتے ہیں۔ بس پھر اسی دفتر میں کام کرتے کرتے مجھے سال ہو گیا۔ ہم بہنیں بھی اپنے صدمے سے سنبھل گئی تھیں، ہنا بھی کالج میں آ گئی تھی، ہمارا سارا خرچ میں خود اٹھاتی تھی، بھائی سے کچھ نہیں لیتے تھے، الٹا بھابھی کو بھی پیسے دینے پڑتے۔ کھانا بھی ہم الگ بناتی تھیں تاکہ لڑائی اور بدنظمی سے جس قدر ممکن ہو بچا جا سکے۔ 1 سال بعد بھائی کو میری فکر ستانے لگی تو میرے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ شادی تو کرنی تھی، میں زمانے کے رواجوں کے خلاف تھوڑی جا سکتی تھی، سو چپ چاپ بھائی کو جو رشتہ پسند آیا وہاں میری شادی طے کر دی گئی۔ لیکن ایک شرط میں نے رکھی تھی کہ شادی کے بعد بھی اپنی بہنوں کے اخراجات میں خود اٹھاؤں گی۔ جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی میرے شوہر اور ساس کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے بعد نیاز میرے شوہر صرف 1 مہینہ پاکستان میں رہے اور پھر ان کا ویزا لگا تو وہ باہر کے ملک روانہ ہو گئے۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا، ابھی صرف مجھے اپنی بہنوں کی فکر تھی کہ انہیں کسی قابل بنا دوں۔ شوہر کے جانے کے 1 ماہ بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ اب ان کا واپس آنا مشکل ہے، تو کیوں میں اذیت کاٹ رہی ہوں، مجھے اپنے گھر چلا جانا چاہیے، جبکہ ثنا کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ خدا پاگل اولاد بھی کسی کو نہ دے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بس میری تیاری دیکھ کر جب ساس نے بہن کو سسرال میں لانے کا بولا تو میں بہت خوش ہوئی کہ چلو ایسے کسی کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور ساس ثنا کا دھیان بھی رکھ لے گی۔ اگر میکے جاتی تو بھابھی کے تانے شروع ہو جاتے کہ بیویاں اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن میری ساس نے جو تجویز دی تھی ایک دم میرے دل کو بھائی تھی۔ شروع سے ہی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور میں بھی ان کا احترام کرتی تھی، لیکن اس سب کے بعد میرے دل میں ان کا احترام کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ اگلے روز ہی میں میکے جا کر ثنا کو اپنے ساتھ لے آئی۔ ہنا بھی میرے ساتھ جانے کو مچل رہی تھی، مگر اسے حالات کی نزاکت کا سمجھایا تو وہ سمجھ گئی۔ میں اس روز بہت خوش تھی۔ ثنا کو اپنے ساتھ سسرال لائی تو ساس نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور بالکل بیٹیوں کے مانند اسے گلے سے لگایا۔ ہمارے جانے سے پہلے ہی وہ طرح طرح کے پکوان بنا کر کھانا تیار کر چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ چلو ایک پریشانی تو ختم ہوئی، جلد ہی چھوٹی کے لیے بھی کوئی رشتہ دے کر اسے رخصت کر دوں گی۔ اگلے روز ثنا کو ساس کے پاس چھوڑ کر میں کام پر چلی گئی، لیکن پورا دن یہی پریشانی رہی کہ کہیں وہ ساس کو تنگ نہ کر رہی ہو، کیونکہ اس کی حالت میں سمجھتی تھی۔ پتہ نہیں اماں کیسے سب دیکھ رہی ہوں گی۔ پورا دن میرے دماغ میں یہی باتیں گھومتی رہیں۔
اور میں نے توجہ سے کام بھی نہیں کیا، جس کے نتیجے میں مجھے بہت سے 2 مرتبہ ڈانٹ بھی پڑ گئی۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ثنا مسکرا رہی تھی اور بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے خوشگوار حیرت سے اس کا کھلتا چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا، اتنی خوش کیوں ہو تم؟ جس پر وہ بولی، مجھے یہ عورت اچھی لگی ہے۔ اس کا اشارہ میری ساس کی جانب تھا۔ میں مسکرا کر ان کی جانب مڑی تو وہ بھی بہت خوش لگ رہی تھیں۔ مجھے پیار دیتے ہوئے بولی کہ بہو میری تو تنہائی دور ہو گئی، ورنہ نیاز کی شادی کے بعد تم بھی نوکری کرنے چلی جاتی تھی اور نیاز تو رہتا ہی باہر کے ملک میں ہے۔ میں تو تنہائی کی ماری ہوئی تھی، بس کوئی ایسا چاہیے تھا جس سے بات چیت کر کے اپنا غم ہلکا کروں، یا کم از کم وقت ہی کٹ جائے۔ لیکن کون کب سنتا ہے مجھ بڈھی کی۔ لیکن بیٹا تمہاری وجہ سے مجھے نئی سہیلی مل گئی ہے۔ آج پورا دن ہم نے بہت مزہ کیا، کھانا کھایا اور کھیل بھی کھیلے۔ اس بات پر ثنا شرما گئی۔ میں بھی پورے دن کی تھکی ہوئی تھی، اس وجہ سے پٹھے بری طرح سے کھنچے پڑے تھے۔ بہن کو پیار سے پچکار کر میں کمرے میں آ گئی اور جلد ہی سو گئی۔ شام کو آنکھ کھلی تو میری ساس اور بہن دونوں ہی باتوں میں مشغول تھیں۔ ثنا کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہی تھی، بلکہ خوشی تو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل ایک دم اطمینان سے بھر گیا، لیکن شاید میری زندگی کا یہی کھیل تھا کہ جب خوشی آتی ہے تو غم بھی ساتھ ہی کھنچا چلا آتا ہے۔ اسی شام نیاز کا فون ساس کے نمبر پر آیا۔ ساس نے بات کر کے فون میری جانب بڑھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی میں مصروف ہوں، کل تم سے بات کروں گا۔ میں تو ایک حرف بھی نہیں بول پائی تھی، لیکن میرے شوہر نے کھٹک سے فون بند کر دیا اور میں ہکا بکا فون کو تکنے لگی۔ ساس نے پوچھا کیا ہوا تو میں نے کہا لائن کٹ گئی ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں یہ بات بتاؤں۔ رات کو جب میں جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن شوہر کا تلخ لہجہ بار بار چیخ کر مجھے عجیب ہی کہانی سنا رہا تھا۔ مجھے تو اپنے شوہر سے شروع دن سے ہی کوئی دلی لگاؤ نہ تھا۔ جب سے میرا بیاہ ہوا تھا تبھی سے کہہ رہے تھے کہ اماں کے کہنے پر تم سے شادی کر لی، ورنہ پاکستان میں شادی کرنے کا میرا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن میں اپنے ارادوں میں رکنے والا نہیں ہوں، جلد ہی باہر چلا جاؤں گا۔ میں یہ سن کر مسکرا دیتی کیونکہ جانتی تھی کہ آدھے پاکستان کی عوام تو باہر جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن کون سا ہر کوئی باہر چلا جاتا ہے، اس لیے اسے نظر انداز کرتی رہی۔ شروع میں تو میں نیاز کو وقت دیتی تھی، لیکن جب میں ان کے پاس بیٹھتی باہر کے قصیدے ہی سننے کو ملتے تھے، جس سے موڈ ایک دم خراب ہو جاتا۔ انہیں بیوی کی کوئی فکر نہیں تھی، یہ تک خیال نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، تو میرے دل سے بھی وہ اترنے لگے۔ میں بھی ان سے کترانے لگی، وہ تو ویسے بھی مجھے توجہ نہیں دیتے تھے۔ میں نے ایک روز ان سے پوچھا کہ میری نوکری کرنے سے انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، جس پر وہ مسکرا کر بولے کہ نہیں، مجھے کیوں مسئلہ ہوگا، ہر عورت کو خود مختار ہونا چاہیے۔ ویسے بھی دوسرے ممالک میں عورتیں خود کماتی ہیں، اوپر سے میں جلد ہی باہر چلا جاؤں گا تو تمہیں اپنے اخراجات بھی تو خود پورے کرنے ہوں گے، تب میں تو یہاں نہیں ہوں گا، اسی لیے میری صلاح ہے کہ کبھی بھی نوکری مت چھوڑنا۔ یہ بات سن کر بالآخر ان کی میرے دل میں جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور میں اندر سے خالی ہو گئی۔ پھر قسمت بھی نیاز پر نیاز بن کر برسی اور ان کا باہر کا ویزا لگ گیا، جس کے بعد وہ ایک دن مزید پاکستان میں نہیں رکے۔ ساس کی باتیں بھی ان پر کوئی اثر نہیں دکھا سکیں۔ جب اماں کہتی کہ میں تمہیں یاد کروں گی تو وہ مسکرا کر کہتے امی میں جلد آپ کو باہر بلا لوں گا۔ ساس نے پوچھا تو کیا اپنی بیوی کو نہیں بلاؤ گے؟ مگر وہ مسکرا کر چلے گئے کہ دیر ہو رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ فون آتا تو اماں کے بعد مجھ سے بھی بات کر لیتے کہ کیسی ہو، کیا حال ہے، اماں کا خیال رکھنا اور تمہاری نوکری ٹھیک جا رہی ہے، جن کے جوابات میں دیتی اور ٹھیک 1 منٹ بعد فون کٹ جاتا تھا۔ اماں پوچھتی کیا ہوا بہو، نیاز بات نہیں کرتا تم سے؟ جس پر میں مسکرا کر کہتی ارے نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے، وہ خود مجھے فون کر لیتے ہیں، اکثر رات کو بات ہوتی ہے ان سے، یہ تو وہ آپ کو فون کرتے ہیں اور مجھے پکڑا دیتی ہیں۔ یہ سن کر ساس چپ کر جاتی، مگر ایک روز ساس نے میرے دفتر سے آتے ہی مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بولی نگینہ بالکل ٹھیک بتاؤ، کیا تم اور نیاز ٹھیک ہو نا؟ تم دونوں کے تعلقات اچھے تو ہیں؟ دیکھو بیٹا، سچ سچ بتانا، میں اس کی ماں ہوں، جانتی ہوں اسے، لیکن بیٹا تم کچھ مت چھپانا، جو ہے سچ سچ بتا دو۔ یہ سب ایک دن تو علم ہو ہی جانا ہے۔ مگر عین اسی وقت ہماری گلی میں شور شرابہ اٹھا
کیونکہ وہاں لڑائی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہاں لگ گئی اور واپسی پر کھانے کی تیاری وغیرہ میں ہم یہ بات بھول گئے۔ پھر اس کے بعد کبھی ذکر ہی نہیں ہوا۔ پھر ثنا آ گئی تو یہ بات بالکل ہی فراموش ہو گئی۔ لیکن میں اپنے طور پر دل ہی دل میں خود کو سمجھا چکی تھی کہ اب یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ آج یا کل نیاز وہاں شادی کر لیں گے۔ وہ پاکستان واپس آنے کے لیے نہیں گئے۔ ویسے بھی ان کا شروع کا رویہ میرے ساتھ بہت لیا دیا تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے انسیت کا کوئی جذبہ ہی نہیں تھا۔ سو میرے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہی دنوں بھائی نے کہا کہ انہوں نے حنا کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ سو میں نے بھی جا کر رشتہ وغیرہ دیکھا اور 1 مہینے کے اندر اندر اس کی شادی ہو گئی۔ میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی، ہر طرح کے بوجھ سے آزاد۔ سوائے نیاز کے کوئی فکر بھی میری زندگی میں نہیں تھی۔ ایک روز میں دفتر سے واپس آئی تو ثنا صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کے قریب گئی تو علم ہوا کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ جان کر میں بہت زیادہ روئی، اتنا کہ کبھی اپنے والدین کی وفات پر بھی ایسے نہیں روئی ہوں گی۔ مجھے محسوس ہوا کہ ثنا کی جگہ میں خود پاگل ہو گئی ہوں۔ میری بہن بے ہوش تھی۔ ادھر محلے میں ہی ایک لیڈی ڈاکٹر میری اچھی سہیلی تھی۔ میں جلدی سے اسے بلا لائی اور اس نے کوئی ٹیکے وغیرہ لگا کر دوائی لکھ دی۔ ساتھ ہی مجھے احتیاط کرنے کا بھی بولا۔ اس سارے عرصے میں مجھے اماں کا خیال بھی نہیں آیا۔ جب ثنا پرسکون ہو کر سو گئی تو میں نے پورا گھر جان مارا، مگر اماں گھر میں نہیں تھیں۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ایک تو میری بہن برباد ہو گئی ہے، اوپر سے ساس بھی گھر سے غائب ہے۔ کہیں کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، لیکن کون تھا جس نے میری بہن کو اتنا دکھ پہنچایا؟ میں نے لاکھ اندازے لگانے چاہے، لیکن میرا غم اتنا بڑا تھا کہ باوجود چاہنے کے بھی میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائی۔ ہر طرف بس ایک بند گلی دکھائی دے رہی تھی، جہاں سے انسان کے لیے واپسی کے تمام راستے محدود ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی معصوم بہن کو دیکھا جو اتنی اذیت سہنے کے باوجود بھی بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ ثنا ہم تینوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ گورا رنگ، گلابی ہونٹ، سرمئی آنکھیں، بلا شبہ وہ حسن کا مکمل پیکر تھی۔ لیکن اس کے نصیبوں میں دور دور تک ویرانی اور تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مجھے بے اختیار ایک مرتبہ پھر سے رونا آیا کہ وہ تو بے ضرر تھی، کسی کو کچھ نہیں کہا، اوپر سے اسے تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ پھر اس وحشی انسان نے میری بہن کو ہی کیوں درندگی کا نشانہ بنایا؟ سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا تو میں نے سر درد کی گولی کھا لی۔ لیٹے لیٹے میں کب سوئی کچھ علم نہیں۔ ہوش میں تو تب آئی جب باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جلدی سے باہر جا کر دیکھا تو 2 خواتین تھیں جو اماں کو گھر لائی تھیں۔ اماں بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ عورت سڑک پر بھاگے جا رہی تھی جب ایک دم سے چکرا کر گر پڑی۔ پھر ہم انہیں اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی ہے۔ آج کا دن میری زندگی میں کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی تو وہ عورتیں مجھے دلاسے دینے لگیں کہ تمہاری ساس بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا اسے۔ ان کے تسلی دینے پر تو میں چپ کر گئی، مگر کیا بتاتی میں کس دکھ پر رو رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ عورتیں چلی گئی تو میں نے ساس سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھیں۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف اپنی بہن کا خیال تھا کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ میں انہیں دوائی دے کر وہاں سے جانے لگی تو ساس نے پوچھا، بہو ثنا ٹھیک ہے؟ میں نے سمجھا وہ معمول کے مطابق پوچھ رہی ہیں۔ مشکل حالت میں آنسو انڈیل کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات ثنا بار بار نیند میں ڈر کر جاگتی رہی اور میں اس کے سرہانے بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے ذکر پر ذکر کر رہی تھی۔ اگلے دن میں نے دفتر سے چھٹی کی کیونکہ گھر میں 2 افراد ایسے تھے جن کی جسمانی حالت خراب تھی اور میں ایسی تھی جس کی ذہنی حالت ایک رات میں ہی ابتر ہو گئی تھی۔ اگلی صبح بھی بڑی بوجھل تھی۔ دفتر سے بھی چھٹی کی، ساس بھی کچھ بہتر تھیں مگر ایک رات میں ہی نچڑ کر رہ گئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو سنبھالوں۔ خیر وہ وقت بھی بہت مشکل سے کٹ گیا۔ پہلے ہر وقت ہمارے گھر میں رونق رہتی تھی، لیکن اس حادثے کے بعد ایک دم سے ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میں نے ایک دن ساس سے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا تھا، مگر وہ رو پڑی اور بولی، بس مجھے معاف کر دو۔ میں پہلے تو حیران ہوئی کہ وہ معافی کس چیز کی مانگ رہی ہیں، لیکن پھر سوچا کہ شاید ثنا کے واقعے پر خود کو قصوروار سمجھ رہی ہیں۔ کس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھی، میں بھی بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی۔ پھر ایک روز میرے نمبر پر نیاز کا فون آیا تو میں بہت حیران ہوئی
کہ کبھی بھی انہوں نے مجھے ایسے فون نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ وہ میری ساس کو فون کرتے تھے۔ اپنی حیرت کو قابو میں کرتے میں نے جیسے ہی فون اٹینڈ کیا تو نیاز نے 1 سیکنڈ میں مجھے طلاق دے کر فون بند کر دیا اور میں شوق کے عالم میں گنگ رہ گئی۔ جب کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں بے دردی سے صاف کر کے میں نے گہری 2-4 سانسیں لی اور کچن میں آ کر کھانا پکانے لگی۔ طلاق تو مجھے ہونی ہی تھی، آج نہیں تو کل۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی تھی، تو پھر دکھ کس بات کا مناتی؟ لیکن اس وقت اچانک ہی میرے اندر سے آواز آئی، کیوں نگینا، تمہارا خوشیوں پر کوئی اختیار نہیں؟ تم بھی تو انسان ہو، تمہارا دل بھی تو خوش ہونے کو چاہتا ہے۔ لیکن میں اپنی اس آواز کو آرام سے چھپا گئی۔ کسی کو بھی طلاق کا نہیں بتایا، زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ پھر پتھر آن گرا تھا جس نے ہلچل مچا دی۔ ثنا کی طبیعت ہر وقت گری گری رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کا چیک اپ کروایا تو علم ہوا یہ حاملہ ہے۔ اس دن ہمارے گھر کھانا بھی نہیں پکا اور ہم تینوں خاموشی سے پوری رات جاگتی رہیں۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا، تقدیر تو بدلنے سے رہی تھی۔ ساس اب ثنا کا بہت دھیان رکھتی اور میں بھی واپس نوکری پر جانے لگی تھی۔ اس سب میں ایک کام ہوا تھا جسے میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری ساس اب ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی۔ ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی ہوتی۔ وہ بیچاری تو ایسا لگتا تھا کہ ثنا کے دکھ کو خود محسوس کر رہی ہوں۔ انہیں دیکھ کر مجھے بار بار ان پر پیار آتا ہے کہ بھلا ایسی ساس کہاں ہوگی جو اتنی محبتیں کرنے والی، خیال کرنے والی ہو۔ شاید قسمت نے باقی ساری کسریں یہاں ساس کی شکل میں پوری کر دی ہیں۔ وہ بالکل مجھے اپنی ماں کی طرح لگتی تھیں، جن سے شفقت اور انسیت دونوں ہی محسوس ہوتی تھیں۔ نیاز نے مجھے طلاق دے دی تھی اور یہ بات میں نے ساس کو اسی وجہ سے نہیں بتائی کہ کہیں وہ مجھے خود سے دور نہ کر دے۔ اب ان کا بیٹا خود انہیں بتائے تو وہ الگ بات تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کافی دیر ہو گئی تھی اماں کو نیاز کا کوئی فون نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اتنے دنوں میں اماں نے اپنے بیٹے کا کوئی ذکر کیا تھا۔ میں نے بھی کچھ نہیں پوچھا کیونکہ میرا تو اب اس شخص سے کوئی تعلق ہی نہیں بچا تھا۔ پھر کس منہ سے بات کرتی یا نیاز کا ذکر کرتی، سو چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وقت بہتا گیا اور 9 ماہ بعد ثنا نے ایک بیٹے کو جنم دیا، جسے دیکھ کر میں بہت روئی۔ اس بیچاری کو تو علم ہی نہیں تھا کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ وہ تو بچے کے ساتھ بہت خوش تھی، کھیل رہی تھی، بار بار مجھے متوجہ کر کے کہتی، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ ساس اس بچے کو گود میں بھر کر بہت روئی، بہت زیادہ کہ مجھے بھی خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ ہم لوگ ٹھیک 2 دن کے بعد گھر واپس آ گئے۔ میں نے گھر آ کر فیصلہ کیا کہ ساس کو طلاق کی حقیقت بتا دوں گی۔ پھر میرے پاس کچھ جمع پونجی بھی تھی جس سے میں ایک فلیٹ لے سکتی تھی، سو میں نے اپنا اور ثنا کے وہاں رہنے کا سوچ لیا۔ لیکن ابھی تک میں بات نہیں کر سکی تھی۔ ساس تو بیچاری اتنی بیماری کی حالت میں تھی کہ اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ انہیں دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا کہ بیٹا ہونے کے باوجود کتنی مجبور ہیں۔ ایک روز ساس کی حالت کچھ بہتر تھی اور ہم سب صحن میں بیٹھے تھے۔ میری گود میں بھی عدنان ثنا کا بیٹا لیٹا تھا، جس کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں بچے کو چومتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی اس بچے کی پیدائش کو ناجائز کیا ہے، اسے میری بد دعا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں جملہ مکمل کرتی، ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک دم سے تڑپ کر بولی، کچھ مت کہو بہو، کچھ مت کہو۔ میں حیران و پریشان ساس کی شکل دیکھنے لگی، ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ لیکن ساس کے اگلے ادا کیے گئے جملوں نے مجھے پاتال کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ بہو تمہاری بہن کا گنہگار اور کوئی نہیں، تمہارا اپنا شوہر ہے، وہ یہاں واپس آیا تھا۔ میں محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو نیاز گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ساتھ ہی وہ گلی میں چلنے لگا۔ عین اسی وقت مجھے ثنا کی چیخ سنائی دی۔ اندر جا کر دیکھا تو چیخنے کے بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بیٹیوں کی مانند عزیز تھی، اس کا مجرم خواہ میرا بیٹا ہی تھا، تو میں اسے پکڑنے کے لیے گلی میں الٹے پیر بھاگی، مگر تب تک وہ کہیں جا چکا تھا۔ غم و غصے کی کیفیت میں بے ہوش ہو گئی، اور باقی صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر کچھ لمحے تو میں بول ہی نہ سکی، پھر بولی تو صرف اتنا کہ آپ کا بیٹا مجھے طلاق دے چکا ہے، اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اسی لمحے ساس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور بولی کہ بہو نہ سہی، تم میری بیٹی بن کر تو رہ سکتی ہو۔ نیاز کو میں اپنے دل سے نکال چکی ہوں، اگر وہ میری اولاد ہوتا تو یہ نیچ حرکت نہ کرتا، مگر تم اور ثنا مجھے اپنی بیٹیاں لگتی ہو، تو کیا اس بوڑھی کو نیاز کی ماں کی نظر سے دیکھنا بند کر کے
اپنی ماں نہیں سمجھ سکتی؟ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میں امی کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے، نیاز نے واپس مڑ کر نہیں دیکھا، اور میرا بیٹا عدنان، ثنا اور میری امی، ہم تینوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔